نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں لوگ قرآن سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، گھر کے اندر کوئی فساد پیدا ہو جائے تو پھر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی ہم اس کی کل خوانی پر جا کر قرآن مجید تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ شاید قرآن مجید صرف اسی لیے ہے کہ بندہ کوئی بیمار ہے تو پھر قرآن مجید پڑھو، فوت کی ہو گئی ہے تو پھر کل خوانی پر قرآن مجید پڑھو، اس کے علاوہ تو ہم نے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اور یہ آج کل تقریباً الا ماشاء اللہ 100 میں سے 10% بڑی مشکل سے لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہوں۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو عرب ممالک کے اندر لوگ قرآن مجید سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے مکہ المکرمہ میں دیکھا، مدینہ طیبہ میں بھی دیکھا، لوگ قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں، شدت کے ساتھ قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو مطالعہ کرنے کے بعد اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں قرآن مجید میں اللہ جل مجدور نے ہمیں کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کو پڑھ لے گا، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان میں اللہ جل مجدہ اس کے لیے نور کو روشن فرما دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے کئی ہزار سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو پڑھا۔ فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا، مبارک ہو اس امت کے لیے جس پر یہ اتارا جائے گا، مبارک ہو ان سینوں کے لیے جو ان صورتوں کے حامل ہوں گے، اور مبارک ہو ان زبانوں کے لیے جو ان کو پڑھیں گی۔ تو پتہ چل گیا جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کو سمجھتا ہے، قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، انسان تو انسان رہے، ان کو فرشتے بھی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ کہ فرمایا کہ جو شخص حامیم سورہ المؤمن کو الیہ المصیر تک پڑھ لے گا، اگر صبح کو پڑھے گا تو شام تک محفوظ رہے گا، اگر شام کو پڑھے گا تو پھر صبح تک محفوظ رہے گا۔ ہر اس چیز سے اس بندے کی حفاظت کی جائے گی جس سے اس بندے کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر اس موذی بیماری سے، ہر اس موذی جانور سے، موذی درندے سے، موذی پرندے سے، موذی انسان سے، موذی جنات سے، موذی شیطان سے اس بندے کو اپنی حفظ و امان عطا فرما دے گا جس نے حامیم سورۃ المؤمن کو الیہ المصیر تک پڑھا۔ اسی طرح آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، وہ بندے کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی حتیٰ کہ اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔ فرمایا وہ سورۃ ملک ہے، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح آقا علیہ السلام شاہ فرمایا، جو شخص سورۃ واقعہ کو ہر رات پڑھ لے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا، کبھی غربت نہیں آئے گی، دین کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ اگر دین کا طالب علم ہے سورۃ واقعہ کو پڑھے گا تو اس کے علم میں برکت ہوتی چلی جائے گی، اور اگر وہ کاروبار کرتا ہے، دنیا دار ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس سورت کے پڑھنے سے اس کے دنیا کے اندر برکت ہوگی، رزق حلال کے اندر برکت ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادوں سے فرماتے تھے کہ اس کو یعنی سورۃ واقعہ کو ہر رات پڑھا کرو۔ جو عورتیں پریشان حال ہیں، بشرطے کہ فضول خرچ نہ ہو، بازار میں گھومنے والی نہ ہو، بے پردگی کرنے والی نہ ہو، جو عورتیں پریشان حال ہیں نماز کی پابندی کریں اور نماز کے بعد رات کو سورۃ واقعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گی، انشاءاللہ کبھی غربت ان کے گھر میں نہیں آئے گی،
کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی، فاقہ نہیں ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی۔ یہ قرآن کا فضل ہے، یہ قرآن کی رحمت ہے۔ اسی طرح آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جو شخص داہنی کروٹ لیٹ کر سورۃ اخلاص کو یعنی سورۃ قل هو اللہ احد کو 200 مرتبہ پڑھ لے گا، قیامت کے روز اللہ جل مجدہ حکم فرمائیں گے، میرے بندے اپنی دانی جانب دیکھ۔ وہ بندہ دیکھے گا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، اللہ فرمائے گا میرے بندے اس جانب چلتا جا، یہ جنت کے سارے محلات میں نے تمہیں عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ تم قرآن پڑھو اپنے گھر کے اندر، اپنے بستر پر سوتے ہوئے قرآن کی تلاوت شروع کر دو، اللہ جنت میں تمہارے گھر بنانا شروع کر دے گا۔ اسی طرح آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ پڑھ لے 70,000 فرشتے اللہ کی طرف سے آئیں گے اور اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اگر صبح کو پڑھے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح ہونے تک ساری رات 70,000 فرشتے اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور فرمایا اگر بندہ وہ فوت بھی ہو جائے اس دن تو قیامت کے روز اللہ جل مجدہ اس کو شہداء میں اٹھائے گا۔ اور اپنے گھر کے اندر فوت ہو گیا، اپنے بستر پر فوت ہو گیا، کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی بندوق نہیں اٹھائی، میدان جہاد میں بھی نہیں گیا، لیکن یہ قرآن کی برکت ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان کی برکت ہے کہ جو بندہ اس پر عمل کرے، اس کو پڑھتا چلے جائے، حضور کی محبت میں آ کر پڑھتا جائے، چاہے وہ بستر پر فوت ہو جائے، اپنی چٹائی پر فوت ہو جائے گا، قیامت کے روز اللہ جل مجدہ اس سورت کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ جل مجدہ ایسے بندے کو شہداء کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دے گا۔ اللہ جل مجدہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔